ڈبیٹ ہے سینٹ میں اس پہ آتا ہوں. عامر صاحب نے نئی بات کیا. عامر صاحب کا عدالت کے دل ذرا کیئرفل رہا کریں. انہوں نے کہا کہ دی جائے اس پہ آبزرویشنز ہیں. عدالت ہماری بڑی جنرس ہے. کبھی موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے نا گلزار صاحب, وہ بڑے جنرس ہے اس معاملے میں. جب انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی تو ہم فیئر کو مطلب بات ہو سکتے, خدا نہ خواستہ کوئی کیس پہ آتے ہیں. عامر صاحب نے ایک بڑی سٹوری ابھی انہوں نے کنسپیریسی تھیوری کا نام دیا ہے, لیکن میرا خیال ہے پولیٹکس از آل اباؤٹ انالیسز, ریڈنگ دا سچویشن. یہ ہوتی ہے پولیٹکس میں. اچھا جو ایک جیسے پہلے بھی میں کہتا ایسٹرالوجر جو ہوتا ہے تو وہ اس کی ریڈنگ کرتا ہے زیچے کی, باقی چیزیں وہی ہوتی ہیں, یہ کوئی چینجز نہیں ہوتی اس میں. جو زیچہ آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے آپ کی ریڈنگ ہوتی ہے, جو اچھا ہوتا ہے وہ اس کو ریڈنگ کر کے بہتر پریڈکشنز کرتا ہے. میرے جیسا کوئی نلائق ہوگا تو بیٹھ کے مکس کر کے ایک ملغوبہ بنا کے دے دے گا. عامر صاحب کیونکہ بڑے پرانے اس کے ایک طرح پولیٹیکل اینیمل میں کہوں گا, یہ ہیں 30 سال سے زیادہ انہوں نے کور کیا ہے. سو یہ جو چیز انہوں نے پکڑی, لیکن ان کا ایک سٹائل ہے ہمیں کہ یہ بڑا اتنی بڑی خبر بھی ہوگی نا اس کو بالکل اس کو چھوٹا بنا کے پیش کریں گے. یہ بڑی ساری خبر انہوں نے دی. ابھی انہوں نے بیٹھے بیٹھے محض میرے ایک پوائنٹ پہ انہوں نے اپنا انالیسس دیا. اٹس انالیسس نہ جو کہ آپ کو زیادہ وہ لگ رہا ہے, زیادہ کنونسنگ بھی لگ رہا ہے کہ میں نے اتنا کہا کہ چیمہ صاحب نے آج یہ عمران خان صاحب کو کہا کہ جاگتے رہنا, ساڑھے دن نہ رہنا, اور شیخ صاحب اور مخدوم نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے وہاں سے پک کیا اور وہاں سے بڑی سٹوری نکالی کہ آخر اب اس پہ تھوڑا سا پزل جو ہے نا وہ ریڈل اب تھوڑی سی آپ کو حل ہوتی نظر لگ رہی ہے ان کے اس انالیسس سے یا ان کی تھوڑی سی پولیٹیکل پریڈکشن سے. وہ کیسے کہ آصف علی زرداری نے اگر گیلانی صاحب کو فون کر کے فورس کیا ہے, گیلانی صاحب آج کہہ بھی رہے تھے کہ جب میرا نام آنے لگا تو میں نے ریومر سمجھی تھی کہ میں ایسے ہی, تو کہتے جب آ کے پارٹی نے جب مجھے رابطہ کیا, پارٹی نے اصرار کیا کہ تم نے الیکشن لڑنا, پھر میں راضی ہو گیا. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب موسٹلی ڈیپینڈ جو کر رہے ہیں نا وہ کیو لیگ کے 5-6 ووٹوں پہ بھی کر رہے ہیں. مطلب گیلانی صاحب اپنا بھی ایک صاحب پولیٹیکل اپنا ایک ان کا کلاؤٹ ہے, ساؤتھ میں ہے اپوزیشن, وہ تو کریں گے. گیم صاحب 5-10 ووٹوں کی ہے, لمبی گیم نہیں ہے. 5-10 لوگ پی ٹی اے کے ووٹ ڈال لینا ہے یا انہی میں سے 5-6 لوگ ان کو ووٹ ڈال دیں, کہانی ختم ہے. اٹس آل اوور فار حفیظ شیخ. انہوں نے اب یہ گیم چلائی ہے. انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی صاحب اب یہ میں اپنی طرف سے وہ کر رہا ہوں, ایک وہ ڈائلاگ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ایز اے اسکرپٹ رائٹر. انہوں نے سمجھایا ہوگا اور درمیان میں پڑے ہوں گے قیوم سومرو صاحب, کیونکہ ان کو صلح کرانے میں 2 لوگ شامل تھے جو ہوئی تھی نا ان کی چودھریوں کی اور آصف علی زرداری کی. انہوں نے جب کہا تھا قاتل لیگ, ایک ملک ریاض صاحب تھے. ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ملک ریاض صاحب ایکٹیو اس پورے کھیل میں درمیان میں. ملک ریاض صاحب وہ تو آرام سے گھر بیٹھ ہی نہیں سکتے کہ اب چپ کر کے حکومتیں بن رہی ہیں, ٹوٹ رہی ہیں, کوئی یہاں پہ گیم شیم چل رہی ہے, وہ کہ جی میں تو ہوں. سینٹ کے اندر سب سے بڑا اسٹیک تو ان کا ہے. سو ملک ریاض صاحب کا مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے. ان کی پہلی صلح جو ہے جو پہلی کروائی کہ 2008 میں جس کے بعد یہ ڈپٹی وزیر اعظم بنے تھے, وہ بھی ملک ریاض صاحب نے کروائی تھی. سو آپ کی دفعہ یہ ممکن ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کمپنی نے ملک ریاض کے ذمہ لگایا کہ بڑے بھیا آپ کیونکہ یہ ماشاءاللہ سارے لوگ سنتے ہیں لائک گاڈ فادر نو باڈی, مطلب وہ کہتے ہیں افورڈس ٹو سے نو ٹو یو, تو ذرا ان کو کہنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دوست ہیں یار, ہم نے آپ کو خوش رکھا, آپ کو وزارتیں دیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا. عمران خان کے ساتھ کیا جانا ہے آپ لوگوں نے, یہ تو آپ کے بیٹے مونے چلے کچھ نے آج تک وزیر نہیں بنایا. اچھا اس پہ چودھری پرویز علی صاحب پہلے تپے بیٹھے عمران خان صاحب پہ, انہوں نے 5-6 چیزیں ان سے منوا بھی لی ہیں. نیب کیسز ختم کروا دیا سر انہوں نے. اس کے بعد کامل علی آگا کی سیٹ لے لی. عمران خان صاحب کہتے ہیں بلیک میل نہیں ہوتا, ان کے گھر بھی گئے, ان کے ساتھ انہوں نے آ کے چودھری پرویز علی کو ٹیلی فون بھی کیا ہے. ان کے ساتھ انہوں نے وہ چمپی شمپی کہتے ہیں جو بھی کر سکتے عمران خان صاحب انہوں نے ذمہ داری پرویز علی نے پنجاب کی لی ہوئی ہے, سینٹر کی نہیں لی ہوئی. سینٹر کی نہیں لی ہوئی, وہاں تک ہے آپ کا الائنس, وہاں تک اس میں چل رہے. خیر مان لیتے ہیں یہاں بھی چل رہا ہوگا. سو یہ بات اب چودھری کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ بھائی صاحب یہ موقع ہے. سو آج جو چیمہ صاحب نے بات کی ہے نا, انہوں نے عمران خان صاحب کو فلر چھوڑا ہے کہ بڑے بھیا ایک تو ہماری ریکویسٹ ابھی رہتی ہیں جو آپ مان ہار گئے تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پہ شک نہ ہو تو پہلے ہی کہہ دو کہ بڑا مشکل ہے. بڑا مشکل ہے. دوسرا یہ بڑے پرانے گھاگ کھلاڑی ہیں سارے, چودھری ہوں یا یہ چیمے ہوں یہ سارے ہوں. انہوں نے جناب بیسیکلی عمران خان صاحب کو ہنٹ کرایا ہے کہ مقابلہ بڑا سخت ہے سر جی, تسی ذرا پھر پرویز صاحب نال تے انہوں نے شجاعت صاحب نے پھر رابطہ کرو تسی, تاکہ کوئی درمیان ہاتھ نہ ہو جاوے تواڈے. اب یہ درمیان میں بیٹھیں گے, انہوں نے لینا کیا ہے, انہوں نے لینی ہے مونس علی صاحب کی وزارت. اور اگر دو لگ گیا, اگر بڑا دو ہے نا اس وقت, اگر گیلانی صاحب جیسے عامر صاحب ڈرائے بیٹھے ہیں حکومت گر جائے گی جناب, یہ تو بہت بڑا ان کے ہاتھ میں وہ تو بٹیرا آ گیا سر. ان کے اپسیٹ تو بہت بڑا ہوگا. چودھری پرویز علی کے ہاتھ میں آ گیا بٹیرا. اب پرویز علی صاحب وہ چھوڑے مونس علی کی وزارت تو چھوٹی بات رہ گئی سر. اب ان کو تو اپنا میلہ ڈالنا چاہیے کہ بھائی صاحب 2.5 سال آپ نے یہ بزدار صاحب کو چلا دیا ہے. مجھے آپ کی وزارت عظمیٰ خطرے میں ہے. اگر گیلانی صاحب جیتتے ہیں تو آپ کی تو لنکا ڈھاتی ہے, آپ اپنی لنکا بچائیں گے یا عثمان بزدار کو بچائیں گے. سو اس وقت میرا خیال ہے پرویز علی صاحب کے پاس بڑے مضبوط پتے ہیں.
इमरान खान साहब जो कहते थे ना, डट गए थे क्वेटा के मुकाबले में कि नहीं जाऊंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा। इस वक्त परवेज इलाही साहब एंड कंपनी के पास पूरे पत्ते हैं, वो इस वक्त इनकी हुकूमत को हिला भी सकते हैं सर यहाँ पे 5-6 वोट डलवा के। और सिर्फ उनके 5-6 वोट नहीं होंगे, उनके सबसे यारें दोस्त हैं, सबके साथ तल्लुकात हैं, वो 5-10 और भी लेके सकते हैं। सो इमरान खान साहब से अगर उन्हें मनवाना है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप हमें दें, दिस इज द बेस्ट टाइम सर। कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मलिक रियाज साहब को लॉन्च किया हुआ होगा, उसमें कयूम सोमरो आज आ रहे होंगे, उनके साथ बातचीत हो रही होगी, उनके फ्यूचर के वो बांध रहे होंगे। रईस कसर आमिर साहब ने जो तबले पे इन्होंने संगत दी हुई है 2-4 दिन से, हुकूमत गिर जाएगी जनाब, तबाही बर्बादी आ जाएगी। और इमरान खान साहब मैं बता रहा हूँ कि इसके हारने का मतलब ये होगा कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो परवेज इलाही साहब के आज उनके नुमाइंदा खसूसी जो हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने सही हिंट करा दिया खान साहब को कि खान साहब ये जो देग पक रही है, सारी शब देग पकी है, इस देग में हमारा कितना हिस्सा है? अगर इस देग में हमारा हिस्सा नहीं है फिर तो मिट्टी डालो इसमें। स्टेक में सिर्फ ये नहीं है कि सेनेट के अंदर मेजॉरिटी होगी नहीं होगी, स्टेक पे इस्लामाबाद की गवर्नमेंट आ गई, पंजाब की गवर्नमेंट आ गई, तो ये सारा सिस्टम आ गया। कड़ियां जो है ना थोड़ी सी, ये सेनेट के इलेक्शन जो है सिर्फ सेनेट के मुतालिक नहीं है, ये सारा मिड टर्म है ना। अब 2.5 साल भी हो गए हैं, तो पाकिस्तान में वैसे भी थकावट हो जाती है, बाकी मामलात भी होते हैं, तो वो सारी कड़ियां आ रही हैं। सो वो जागते रहना वाला सिलसिला तो है। वो इमरान खान सही कह रहे हैं कि इसको आज उन्होंने कैबिनेट में कहा है कि थोड़ी सी उनकी भी चिट्ठीज कह रही है कि टलियां दाएं बाएं से बज रही हैं, तो एहतियात, खबरदार, ये माफिया वाला स्टाइल है, ये मारियो पुजो के गॉडफादर वीटो कॉर्लेओने वाला स्टाइल है, जो धमकी आज दी है उसने तारिक बशीर चीमा ने। इट्स ए वेग थ्रेट। मतलब वो हमारे पे शक न ना रहे, वो खुद कह दिया कि हम तो खुद कह रहे थे कि एहतियात कीजिएगा, आपने की नहीं। लिहाजा ये गेम जो आज तारिक बशीर चीमा साहब ने वेग थ्रेट की है ना माफिया स्टाइल में, कि आपने गुस्सा नहीं करना, आपने बिल्कुल बड़े प्यार मोहब्बत से बंदे को छुरी भी मारनी है, और कुछ बचाया है तो सुप्रीम कोर्ट ही बचाता है, तो उस पे आप आ जाए सुप्रीम कोर्ट। आमिर साहब अमेरिकन पॉलिटिक्स को बड़ा बेहतरीन समझते हैं क्योंकि रहे हैं, रिपोर्टिंग की है। अभी हमने रिसेंटली देखा है, मुझे थोड़ी सी वो ठीक है, उनको पूरा राइट है, जस्ट पूरी मादरत के साथ, इज्जत के साथ। अभी वहाँ पे उनकी होने लगी है सर, आपने देखी होगी, इम्पीचमेंट हुई है ट्रम्प साहब की। उसमें 7 रिपब्लिकन के वोट जो थे ना, उन्होंने डेमोक्रेट की मोशन के हक में वोट डाला है कि इनको इम्पीच करें। मेरे ख्याल 14 होने चाहिए थे, 15 फिर हो सकती थी, वो 10 शॉट थे। इससे पहले मैकेन थे, उनका क्या नाम था, जो मैकेन सारी, वो है बकायदा बीमार थे, ही वाज ऑन टर्मिनल उस पे थे। एक बिल आया था यहाँ पे इस पे ओबामा साहब के दौर में, उनको बकायदा प्लेन पे लाया गया, फैमिली ने, डॉक्टर्स ने मना किया कि मत जाएं, यू आर एट लास्ट स्टेज। वो फिर भी आए और उन्होंने आके डेमोक्रेट के हक में वोट डाला, ओबामा के बिल के हक में वोट डाला, कोई भी था। मुझे ये समझाया जाए, अगर ये सारी चीज़ें जो आज कह रहे हैं कि जनाब के इसमें वो नहीं होनी चाहिए, आमिर साहब ने पिछले 5 दिनों से ये ATM का बता रहे हैं। आप पार्टी मीटिंग करते नहीं है, पार्लिमानी बोर्ड होते नहीं है वहाँ पे, पार्लिमानी बोर्ड को खुद आप बैठ के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप हेड करते हैं, इमरान खान साहब खुद हेड करते हैं। अगर आपकी पार्टी को आपकी पॉलिसी से, ATM से, करप्ट एलिमेंट से, जिनको आप टिकटें दे रहे हैं पैसे दे के, वो प्रॉब्लम है।